السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زمین ٹی وی اور میں ہوں سحری سلیم۔ ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کی بلند ترین عمارت تعمیر کرنے کی منظوری۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر جوہر ٹاؤن میں 45 منزلہ عمارت کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ 44 کنال اراضی پر پاکستان کا بلند ترین ہوٹل تعمیر کیا جائے گا۔ عمارت کی اونچائی 500 فٹ ہوگی۔ چیف ٹاؤن پلانر سید ندیم اختر زیدی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ ظریف اقبال ستی نے عمارت کا نقشہ تعمیر کنندگان اورینٹ گروپ کے حوالے کر دیا۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے اجلاس کے منٹس آف میٹنگ جاری۔ ایل ڈی اے سٹی سمیت 3 ارب 80 کروڑ کی اسکیموں کی اصولی منظوری۔ 20 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان وزدار نے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ 12 کروڑ شہر کی بیوٹیفکیشن کے لیے جاری کرنے کی منظوری۔ 20 کروڑ داتا نگر برج کی تعمیر کے لیے منظور۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر پنجاب ڈیولپرز کی جانب سے ڈونر بلاک میں 20 گھر دینے کا اعلان۔ پنجاب ڈیولپرز کے چیئرمین چودھری نصر اللہ وڑائش نے بتایا، یہ گھر آرمی اور پولیس کے شہداء کی بیواؤں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ امن ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ندیم پہلوان کی سوسائٹی کی مزید بہتری کے لیے اپنے دوستوں اور حکومت سے مدد کی اپیل۔ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے ہونے والے الیکشن کے سلسلہ میں مختلف ایسوسی ایشنز کی مشاورت جاری۔ ہماری کوشش ہے وہ لوگ آگے آئیں جو کمیونٹی کے لیے بہتر کردار ادا کر سکیں گے۔ فیڈریشن کے فیصلے پر منوعن عمل کیا جائے گا۔ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے صدر میجر ریٹائرڈ رفیق حسرت، فیڈریشن آف ریئلٹرز پنجاب کے صدر چودھری شفقت بندیشا، میڈیا ایڈوائزر پنجاب فیڈریشن آف ریئلٹرز احسان چودھری کی زمین ٹی وی سے خصوصی گفتگو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیڈریشن آف ریئلٹرز اور پاکستان کے انتخابات ہو رہے ہیں مورخہ 3 مئی بروز جمعہ۔ تو الحمدللہ تمام انتظامات جو ہے نا بہترین طریقے سے الحمدللہ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں 2 گروپ حصہ لے رہے ہیں۔ ایک پائنیئر گروپ ہے اور دوسرا یونائٹڈ گروپ ہے۔ پائنیئر گروپ کی طرف سے جناب مسرت اعجاز خان صاحب امیدوار ہیں پریزیڈنٹ کے، اور ان کا پینل ہے، اور جو یونائٹڈ ریئلٹرز گروپ آف پاکستان ہے اس کی طرف سے جناب سردار طاہر محمود صاحب وہ صدارت کے امیدوار ہیں، اور ان کا گروپ ہے۔ تو دونوں گروپ بھی دن رات محنت کر رہے ہیں، شب و روز جو ہیں وہ سفر میں ہیں، اور تمام جو ووٹرز ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل 44 ایسوسیشن نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا تھا، اور اس میں سے 28 ایسوسیشن جو ہے ان کو پاس کیا گیا، ان کو جو ہے کوالیفائی کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 28 ٹوٹل ووٹ ہوں گے جو کہ پورے پاکستان کے لیے جو فیڈریشن آف ریئلٹرز کی لیڈرشپ ہے اس کا انتخاب کریں گے۔ اور میں الحمدللہ آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ ہر ریئلٹر جو ہے وہ کسی نہ کسی امیدوار کی حمایت کر رہا ہے، اور اسی طرح سے میں بھی ایک ریئلٹر کے طور پر جناب سردار طاہر محمود صاحب کی حمایت کر رہا ہوں۔ لیکن بینگ سٹنگ پریزیڈنٹ آف دا فیڈریشن، یہ میری ذمہ داری ہے کہ انتخابات کو فیئر مینر میں، ٹرانسپیرنٹ مینر میں، اور ہر طریقے سے جو تمام انتظامی معاملات ہیں، تمام جو انتظامات ہیں ان کو بہترین طریقے سے آرگنائز کیا جائے۔ پہلے ہماری سکروٹنی کمیٹی نے، اور ابھی ہماری جو الیکشن کمیٹی ہے جس کے سربراہ جناب عابد صاحب ہیں، وہ بہترین انتظامات کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ 3 تاریخ کو جب آپ وہاں تشریف لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک نہایت پرامن اور نہایت الحمدللہ منصفانہ جو ہے انتخاب کا پروسیس ہوگا، اور سب لوگ جو ہے اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے۔ میں اپنے امیدوار کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب سردار طاہر محمود صاحب ایک بہترین انتخاب ہیں۔ وہ اسلام آباد اسٹیٹ جنرل ایسوسیشن کے سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بہت وسیع تجربہ ہے۔ وہ نہ صرف ریئلٹرز ہیں بلکہ ڈیولپر بھی ہیں اور بلڈر بھی ہیں، اور تمام جو کہ اہم جو ہے کوارٹرز ہوتے ہیں، اہم دفاتر ہوتے ہیں، اہم عہدیدار ہوتے ہیں، ان تک ان کے رسائی ہے۔ وہ بڑا مؤثر طور پر ایز اے صدر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنی ٹیم کو لے کے چل سکتے ہیں، اور جن مشکلات سے آج کل ریئل اسٹیٹ برادری گزر رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے حل کے لیے
اور ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے اور حکومت سے بہترین جو ہے کنسیشن لینے کے لیے وہ بہترین امیدوار ہیں، بہترین انتخاب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ 3 تاریخ کو پولنگ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یونائٹڈ گروپ اور ان کا جو پینل ہے اور ان کا جو صدارتی امیدوار ہے جناب سردار طاہر محمود صاحب، وہ انشاءاللہ تعالیٰ رب العزت کے فضل سے اور کرم سے اور آپ کی دعاؤں اور آپ کی کوششوں سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. الیکشن FOR 2019 اور 20 کا یہ جو بول بالا چل رہا ہے اور تمام ریئلٹرز برادری اس ٹائم ہمارے پارلیمان کی طرف راغب ہے، گامزن ہے اپنے ووٹوں کے سلسلے میں. جو الیکشن ہم نے ہماری FOR نے، ہماری ایگزیکٹو باڈی نے اناؤنس کیا تھا کہ الیکٹڈ لوگ ہی ہوں گے، بلکہ کچھ تو کہہ لیں کہ خود ساختہ، کچھ نان الیکٹڈ ہو چکے ہیں. فرق یعنی ڈیفرنس کافی ہے، جس میں مجھے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے کاغذات بھیجیں، مگر ہم نے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا، نہ کرتے ہیں. آپ کا سامنے جو ہولڈ ڈاؤن کا آپ کے سامنے ثبوت ہے. مگر جو ہمارا فیصلہ ہے FOR کا، جس طرح ہمیں کہا گیا، انشاءاللہ ہم اس پہ 24 گھنٹے اپنی ورکنگ، اپنی ریلیشن شپ سے ہم وابستگی ہے ہماری. ہم ہر گروپ سے میٹنگ کریں گے اور ہر وہ گروپ جو بھی ہمارے پاس آئے گا ہم اس سے یہ بات ضرور کریں گے کہ آپ آئندہ ریئلٹرز کے لیے کیا کریں گے، پہلی ٹیم نے کیا کیا ہے، کیا آپ میں سے پہلا کینڈیڈیٹ کوئی FOR کا ہے یا نہیں. اور انشاءاللہ ہماری ذہنی ہم آہنگی 4 سے 5 لاہور سے دوستوں سے ہو چکی ہے، جن کا ہم اناؤنس بالکل آن دا اسپاٹ کریں گے. یہ جو فیڈریشن بنی تھی یہ ہمارے ریئلٹرز کی کمیونٹی کے فائدے کے لیے بنائی گئی تھی، اور جس میں یہ فرسٹ ٹائم بغیر الیکٹڈ باڈیوں کے، چند ایک الیکٹڈ تھی اور کچھ نان الیکٹڈ لوگ تھے، مل کے ہم نے بنائی تھی. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے 1 سال کے اندر دوبارہ الیکٹڈ باڈی کے ساتھ الیکشن کروانا ہے اور قانون اس کا پاس کروا کے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے ہماری فیڈریشن کو. لیکن فیڈریشن تو رجسٹرڈ نہیں ہو سکی، اور یہ طے تھا کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ساری الیکٹڈ باڈی ہوں گی. اس میں الیکٹڈ باڈی نہیں ہے، 3-4 کے علاوہ ساری نان الیکٹڈ ہیں، بلکہ کچھ تو ایسی ہیں جن کے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوئے. اس کے باوجود ہم اس فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں کہ اللہ کرے کسی نہ کسی طریقے سے یہ الیکشن ہو جائے. جو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہماری خواہش ہے کہ الیکشن ہو اور اس میں 1-2 دوست اس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا یہ سرے چڑھ جائے. اگر یہ سرے چڑھتا ہے تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جو کمیونٹی کے لیے بہتر ہے ہم اس کا ساتھ دیں. جو منافق لوگ ہیں بیچ میں، جو فیڈریشن کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کا صفایا کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ صفایا ہو جائے گا. ہماری پھر خواہش ہے کہ وہ لوگ آگے آئیں جو اس کمیونٹی کے لیے بہتر کام کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے زمین TV.